ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل کا کنٹرول زبردستی حاصل نہیں کریں گے، پرامن انتقال اقتدار کے حامی ہیں۔ کہا ہم نے اپنے مجاہدین کو کابل کے باہر ہی روک دیا ہے اور مجاہدین کو کابل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل ایک بڑا اور گنجان آباد شہر ہے۔ مجاہدین طاقت یا جنگ کے ذریعے کابل میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کہا کسی کی جان، مال اور عزت پر سمجھوتا کیے بغیر اقتدار کی منتقلی چاہتے ہیں۔ ترجمان طالبان کے مطابق ملک کے تمام حصے امارات اسلامیہ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ اپنی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ کابل کے دروازوں پر کھڑی رہیں اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ کسی سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کابل انتظامیہ میں عسکری اور سویلین شعبوں میں خدمات انجام دینے والے تمام افراد کو معاف اور محفوظ رکھا گیا ہے۔ سب کو اپنے اپنے ملک میں رہنا چاہیے، اپنی جگہ، گھر اور ملک چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق بگرام ایئر فیلڈ کے سب سے اہم جیل پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اور تمام قیدیوں کو محفوظ مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں ترجمان طالبان کا اہم بیان سامنے آیا ہے اور طالبان نے یہ کہا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ جو انتظامی امور سنبھال رہے تھے، سول اور عسکری اداروں کے اندر اہلکار کام کر رہے تھے، ان کو معاف کیا جاتا ہے، ان کو محفوظ پناہ دی جاتی ہے۔ اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کابل میں انٹر نہیں ہوں گے اور کنٹرول زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کابل ایک گنجان آباد اور بڑا شہر ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان علی اعوان۔ سلمان علی اعوان، ناظرین کو بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ معاہدے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا معاہدے کا آغاز ہو گیا اور افغان حکومت کی جانب سے کیا بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ روز پہلے جب دوحہ کے اندر قطر کی میزبانی میں ٹرائکا پلس کا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پر پاکستان، امریکہ، تاجکستان، بھارت، افغانستان، ترکی اور دیگر جرمنی، برطانیہ، چین، سب سے امپورٹنٹ ملک جو ہے اس خطے کے اندر، ان تمام ممالک نے اس بات کے اوپر ایگری کیا تھا۔ بعد میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی جس میں واضح کیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی دھڑے کی جانب سے، یعنی اشارہ طالبان کی جانب بھی تھا کہ اگر کابل کے اوپر، افغانستان کے اوپر کوئی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ملٹری پاور کے ذریعے تو اس سے کوئی بھی ملک جو ہے بشمول پاکستان نے بھی اس مشترکہ بیان کے اوپر دستخط کیے تھے، چائنا نے بھی کیے تھے کہ کوئی بھی ملک ایسی حکومت کو قبول نہیں کرے گا جو کہ طاقت کے زور کے اوپر جو ہے کابل کے اوپر، افغانستان کے اوپر مسلط کی گئی ہو۔ تو غالباً یہ بھی ایک پہلو ہے جو کہ طالبان کے مائنڈ کے اندر ہے کیونکہ وہ بھی دوحہ مذاکرات کے اندر شامل ہوتے رہے ہیں اور جب تک یہ ٹرائکا پلس کا اجلاس جاری تھا، طالبان کا وقت بھی دوحہ کے اندر موجود تھا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ بھی طالبان کے مد نظر ہے کہ اگر وہ انٹرنیشنلی اپنی کوئی ویلیو چاہتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنلی کچھ ریکگنیشن ملے تو ان کو جو ٹرائکا پلس کا اجلاس ہے، دوحہ کا جو فورم ہے، اس کا احترام جو انہیں ہر حال کے اندر کرنا ہوگا۔ اور ڈیفینیٹلی طالبان جو ہے وہ افغانستان کے باشندے ہیں، افغانی ہیں، افغانستان کے شہری ہیں، وہ کوئی باہر سے آئی ہوئی فورس نہیں ہے۔ اگر وہ کابل جیسے شہر کے اندر یا کسی بھی شہر کے اندر بہت زیادہ جانی نقصان یا خون خرابہ کر کے داخل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ساکھ جو کہ ان کے اپنے لوگوں کے اوپر ہے، کوئی بھی فورس ہو، کوئی بھی ملیشیا ہو، اس کے لیے توپوں کے سامنے اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کر کے گولے داغنا یا فائرنگ کرنا وہ ڈیفینیٹلی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو طالبان نے بھی ایک اپنی گڈ ول جسچر کے طور پر اور جو بین الاقوامی معاہدے ہیں پیچھے پس منظر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کابل کے اوپر بزور طاقت قبضہ نہ کرنے کا اعلان کیا اور ان کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہی ہے کہ قبضہ نہ کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا افغان حکومت کے حوالے سے کیا معلومات سامنے آ رہی ہیں؟ کیا اشرف غنی مستعفی ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت؟ جی گزشتہ روز میں جب اشرف غنی کا ایک سرکاری ٹی وی کے اوپر خطاب ریکارڈ کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ افواہیں گردش میں تھی کہ غالباً اشرف غنی نے اپنا خطاب جو ہے وہ استعفے کے حوالے سے ریکارڈ کیا ہے، لیکن ان کا خطاب بالکل اس کے برعکس تھا جس میں وہ افغان نیشنل ڈیفنس فورس کو طالبان کے مقابلے کے لیے تیار کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی اور اشرف غنی کا ہی میرے خیال ہے اس وقت بون آف کنٹینشن ہے کیونکہ طالبان کا بھی یہی کہنا ہے کہ
اشرف غنی کی موجودگی کے اندر وہ کوئی بھی بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کچھ دیر پہلے تک، کچھ روز پہلے تک. تو اشرف غنی ایک بون آف کنٹینشن ہے، وجہ اناد ہے، وجہ تنازع ہے. تو میرا خیال ہے کہ جلد از جلد اگر وہ مستعفی ہو جائیں، اس اقتدار سے ہٹ جائیں، بے شک نام نہاد اقتدار ہی صحیح، وہ جیسے ہی اقتدار سے ہٹیں گے تو پھر بہت ساری دیگر اپرچونٹیز جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اس وقت افغان حکومت کی حالت جو ہے وہ بڑی پتلی ہے محاورے کی زبان کے اندر، اور حکومت نام کی شے جو ہے میرا نہیں خیال کہ کہیں دکھائی دے رہی ہے. اگر حکومت ہوتی، حکومت کی ٹانگیں مضبوط ہوتی تو ڈیفینیٹلی کابل میں داخل ہونے والی کسی بھی ملیشیا کو افغانستان کی فوج، جو کہ ایک نیشنل فوج ہے، نیشنل آرمی ہے، جس کے اوپر 20 برس کے اندر خربوں ڈالرز کھڑے کیے گئے تھے، اس کو کم از کم کابل کی حد تک ریزسٹنس جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو سپاہی ہے اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے، اپنے کمانڈر کے لیے لڑتا ہے، لیکن اس وقت وطن کے سامنے کی اگر ہم بات کریں تو ہم وطن ہی طالبان ہیں، اور کمانڈر اشرف غنی جیسے ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے امریکہ سے پوری دنیا سے امداد آئی اور لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرم کیا گیا. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو سوویت یونین کے انخلا کے بعد سوویت یونین کی یا روس کی کھڑی کی گئی جو کٹ پتلی حکومت ہے. ٹھیک ہے سلمان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر. آئیے ان سے اس حوالے سے مزید تجزیہ لے لیتے ہیں. لودھی صاحب، جنرل صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو جو بیان سامنے آیا ہے، جو معاہدہ جس پر ایگریمنٹ پر تمام لوگ متفق تھے دوحہ معاہدے کے اندر، اب اس پر عمل کر رہا ہے افغان طالبان، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے حالات کو؟ اگر آنے والے حالات کو ہم نے پرکھنا ہو تو ضروری ہے کہ ہم جو پیچھے حالات گزرے ہیں ان پہ ایک چھوٹی سی نظر ڈال لیں. دیکھیں، طالبان نے جو یہ فتوحات حاصل کی ہیں ان کو آپ عسکری فتوحات نہیں کہہ سکتے، گو کہ عسکری اسٹریٹجی اس میں شامل تھی. یہ ایک سیاسی فتح ہے، انہوں نے ایک سیاسی انقلاب برپا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغان عوام ہے یہ قابض فوجوں کے رویے سے بہت تنگ تھے، اور جو کرپٹ اشرف غنی کی حکومت ہے اس سے بھی بہت تنگ تھے. اسی لیے انہوں نے ہر جگہ افغان طالبان کا خیر مقدم کیا اور ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ پورا جو افغانستان پر جس صورت کے ساتھ قبضہ ہوا ہے یہ فوجی آپریشن سے ممکن نہیں تھا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا دنیا کی کسی بھی جنگ میں کہ اتنے بڑے علاقے پر اتنے تھوڑے عرصے میں قبضہ کر لیا گیا ہو. تو اس کو آپ سیاسی فتح سمجھیں. اور جس طریقے کا رویہ افغان طالبان نے اپنایا، جس کو میں کہوں گا اخلاق کے مطابق، تعلیمی اسلامی تعلیمات کے مطابق، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، بدلے نہیں اتار رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آرام سے اپنے اپنے کام جاری رکھیں. بڑے پرامن طریقے سے اقتدار جو منتقل ہو رہا ہے، اس سے بالکل یہ ظاہر ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت خوشحال ہوگا، بہت پرامن ہوگا اس خطے کے لیے، افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے. تو جو میں نے بہت پہلے ایک بیانیہ سب سے پہلے شاید پاکستان میں شروع کیا تھا کہ امریکنز کے جانے کے بعد افغانستان امن کی طرف بڑھ رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف نہیں بڑھ رہا. اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے، اب امید ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں پرامن انتقال اقتدار کے حامی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، جو جہاں رہ رہا ہے وہ وہاں رہے، پرامن طریقے سے ہم اقتدار کو انتقال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ پرامن طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کوئی؟ دیکھیں جی، ساری دنیا کو حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ 20 سال کی یہ جنگ دیکھیں آپ، ان کے ساتھ جو ہی ہے، اور اس کے